فرمایا کہ لیذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اب اس میں معلوم ہوا تین طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ کا نام لو، اللہ تبارک و تعالی نے جو جانور دیے ہیں اس کے ذریعے، ہاں لیذکروا اسم اللہ، اللہ کے نام سے ذبح کرو۔ تو قربانی کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یا خادر بول کاٹنا، ہاں، یا غوث، بسم اللہ، اس کے بغیر حلال نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ بسم اللہ شرط ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا کہہ کے کاٹ دیے تو بھی تمہاری قربانی ہو جاتی۔ اس کے بعد کی جتنی دعائیں ہیں وہ سب مستحب چیزیں ہیں، چھوٹ گیا مسئلہ نہیں، بول لیے اچھا ہے، بولنا مقصود اصل یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نے کہا لیذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام کے بغیر تمہارے لیے ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اگر تم نے نام نہیں بولا تو پھر حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ فی ایام معلومات، دیکھو معلوم ایام میں کرنا ہے۔ ایام معلومات مراد ہے قربانی کے دن۔ کتنے دن ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحج کے عصر کی نماز کے آخری وقت تک، یہ قربانی کے دن ہیں، اسے ایام تشریق بولتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 11 12 تک ہی ہیں، وہ لوگوں کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ احناف وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ صرف 2 دن ہیں، 11 12، 13 نہیں ہے۔ حالانکہ 13 کی شہادتیں کئی صحابہ سے اور کئی اثر کئی واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ ایام تشریق 3 دن ہیں، عید کے علاوہ، عید کے ساتھ نہیں، عید کے علاوہ۔ تو عید تو 10 ذی الحج کو ہو جاتی ہے، 11 بھی کر سکتا ہے قربانی، 12 بھی کر سکتا ہے، 13 کے عصر کے آخری وقت تک، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کرے گا تو وہ قربانی نہیں۔ وہ اچھا، اس کا شروع وقت کب ہے؟ میں آخری وقت بتایا، جس آدمی کی قربانی ہے اس آدمی کے نماز کے ادا کرنے پر شروع ہوتا، اس کے لیے یاد رکھو، انہیں نماز پڑھ لیا پھر قربانی ہے، نماز پڑھے بغیر کیا وہ اپنے کو کیا ہے؟ بریانی پکاؤ کھانے کے واسطے۔ اسی لیے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نماز پڑھے، کب؟ بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، اب جا کے اپنی قربانی کرو، یہ تمہارے لیے قربانی ہے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے کر لیا ہے تو وہ گوشت کھانے کے لیے ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا یہ مسئلہ، میں تو قربانی کر کے آگے نماز پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس۔ انہوں کیا کیے؟ صبح سویرے اٹھ کو نماز پڑھ لے کو، فجر کی کر ڈالے، کر کو نماز پڑھنے آئے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ دیکھو اب جا کے کرو، تمہاری قربانی ہے، تو فوری طور پر انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول میں تو کر کے آیا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ کہا تو وہ تمہارے کھانے کے لیے، اب کھاؤ پکا کے، لیکن قربانی نہیں ہوتی۔ کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس جانور بھی نہیں ہے نا، کیا کروں؟ کہا کہ تمہیں دوسرا جانور دینا پڑے گا۔ تب انہوں نے کہا اللہ کے رسول 1 سال والا جانور تو نہیں ہے، 6 ماہ والا دمبا ہے۔ کہا کہ چلو تم اسی کو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ صرف تمہارے لیے خاص ہے۔ یعنی اصلاً بکرے کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ جانور مقبول ہے اللہ کے پاس۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو صرف یہ ایکسکیوز دیا کہ تم 6 مہینے کا کر لو، کیونکہ تمہارے ہاتھ سے غلطی ہو چکی ہے اور تمہارا جو جانور ہے تم نے کیا کیا؟ نماز سے پہلے کر دیا، اب نماز کے بعد جا کے وہ جانور کو کر لو، لیکن یہ تمہارے واسطے خاص ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ پھر آخری میں فرمایا علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو رزق بنایا ہے ان میں سے ایک ذبح کرو، اور وہ بہیمۃ الانعام ہو۔ اب بہیمۃ الانعام کون سے ہیں؟ چوپائے، کون سے چوپائے؟ چوپائے کتنے کی ہیں؟ ہاں، چوپایوں میں قربانی کے جانور بہیمۃ الانعام سے یہاں مراد کیا ہے؟ یاد رکھو، پورے وہ 8 جانور ہیں بہیمۃ الانعام۔ کون کون؟ دمبا دمبی 2 ہو گیا، بکرا بکری 4 ہو گئے، گائے بیل 6 ہو گئے، اونٹ اونٹنی 8 ہو گئے۔ یہی ہے بہیمۃ الانعام،
یہی حلال بھی ہیں ہمارے واسطے، یہی قربانی کے جانور ہیں۔ ہاں میں ہرن کو لے کر قربانی دیتا ہوں بولے تو پولیس بھی پکڑ لے چل جائے گی بعد میں۔ ہاں یہاں تو بڑا مسئلہ ہے، میں خرگوش کو لے لگا کر ڈالتا ہوں بولے تو قربانی ہوں گی نہیں، میں مرغی کر ڈالتا ہوں بولے تو کہ بھائی بکرے کچھ کرنا، میں مرغی کر ڈالتا ہوں بھائی، 4-5 مرغیاں ملاؤ کر ڈالتا ہوں، ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گی، کہ وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتی۔ اسی واسطے علماء کا سخت اختلاف ہے بھینس کرے جا کہ نہیں کی، بھینس بھی گائے جیسی چڑھتی، لیکن کرے جا نہیں کرے جا بہت عام سوال ہے۔ وجہ کیا ہے، کس واسطے سوال اٹھا؟ اسی واسطے کہ وہ بہیمۃ الانعام میں شمار نہیں ہوتی۔ بہیمۃ الانعام بولے تو یہ 8 جانوراں، دمبا دمبی، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، ان کو بہیمۃ الانعام بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان میں سے ذبح کرو، بہیمۃ الانعام میں سے۔ تو یہ مختصر ترین احکامات ہو گئے اس حیثیت سے کہ قربانی میں کیا جانور ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے اور کیسے اس کو ذبح کرنا چاہیے۔